المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث کا 36واں درس ہے، اور یہ 36واں درس وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط اس حوالے سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے چھٹی قسم پڑھی، جس سے ایک راوی کا ضبط منتشر ہوتا ہے، ایک راوی کا ضبط خراب ہوتا ہے، اور وہ پانچویں قسم سوء الحفظ تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے فرط الغفلہ، کثرت الغلط، مخالفت الثقات اور الوہم جو ہے یہ سب پڑھے ہوئے ہیں، اور پانچواں جو ہے سوء الحفظ، تو اس پہ بات جاری ہے۔ گزشتہ درس پہ بھی اس میں بات ہوئی، تو ہم نے گزشتہ درس میں سوء الحفظ کے حوالے سے کہا کہ سوء الحفظ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک راوی کا برا حفظ تب شمار کیا جاتا ہے جب اس کی غلطیاں اس کی درستگیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا حفظ، اس کا اتقان یا اس کی کمزوری زیادہ ہے راوی کی، جب اس کی غلطیاں زیادہ ہو، جب اس کی خطائیں زیادہ ہو بنسبت اس کی درستگیاں جو ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور ایسا راوی جو غلطیاں زیادہ کرتا ہو اور اس سے خطائیں زیادہ ہوتی ہوں اس کی درستگیوں کے مقابلے میں، یا اس کی غلطیاں اور خطائیں اس کی درستگیوں کے برابر ہوں، تو ایسا راوی جو ہے وہ سوء الحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کی جو احادیث ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کہا وسوء الحفظ ان کان لازم حالہ فی جمیع الاوقات مدت عمرہ لا یعتبر بحدیثہ۔ اور سوء حفظ اگر ایک راوی کو لازم ہو پوری زندگی اور تمام اوقات میں، لا یعتبر بحدیثہ، اس کی حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وعند بعض المحدثین ھذا ایضا داخل فی الشاذ، اور بعض محدثین کے یہاں یہ بھی شاذ میں داخل ہے۔ تو شاذ ہم نے ابتدا میں ہی پڑھی ہے کہ شاذ سے کیا مراد ہے۔ شاذ سے وہ روایت مراد ہے جو ثقہ راوی اوثق کے مد مقابل تعارض کے ساتھ بیان کرے، تو ایسی حدیث کو ہم شاذ کہتے ہیں۔ تو بہرحال وعند بعض المحدثین، کچھ محدثین کے نزدیک ھذا ایضا داخل فی الشاذ، یہ بھی شاذ میں داخل ہے۔ تو صاحب کتاب جو ہے، ہمارے ماتن جو ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاذ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب راوی سوء الحفظ ہو، برے حافظے والا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اگرچہ ثقہ ہے، اس کی عدالت محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ روایت کرتا ہے تو غلطیاں اتنی زیادہ کرتا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہونے کے باوجود، یعنی قابل اعتبار اپنی عدالت کے اعتبار سے ہونے کے باوجود، وہ اوثق راوی، اپنے سے بہتر راوی کے مخالفت میں حدیث بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ ایک حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ آج جس حدیث قسم کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المختلط، مختلط حدیث۔ تو مختلط جو ہے ایک خاص قسم کی حدیث ہے۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ اگر آپ ان کی شرح نخبۃ الفکر، جس کو نزہۃ النظر کے نام سے انہوں نے موسوم کیا ہے،
اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی مختلط حدیث کے بارے میں بات کی گئی ہے. المختلط جو ہے لفظ لغتاً اگر دیکھا جائے تو لغتاً اسم فاعل من اختلط، لغوی اعتبار سے یہ اسم فاعل ہے اختلط. اختلط یختلط اختلاطاً، تو اختلاط جو ہے وہ اس کا مصدر ٹھہرا، اور مختلط جو ہے لام کی زیر کے ساتھ یہ اسم الفاعل ہے. تو یہ راوی ہو سکتا ہے جو کام کرنے والا ہے، جو ایکشن کرے، تو مختلط اسم الفاعل ہے، اور جو اختلاط ہے وہ اس کا مصدر ہے، اور مختلط اسم المفعول بنے گا جس پہ اختلاط کا اثر جاری ہو. تو یقیناً وہ روایت ہوگی جس پہ اختلاط کا اثر جاری ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ الاختلاط، جو اختلاط ہے اصل میں یہ فساد العقل، عقل کا خراب ہونا، فساد ہونا. جب عقل کا فساد پیدا ہو یعنی عقل خراب ہو تو ایسے راوی کو ہم کہیں گے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو چکا ہے، اور ایسی حدیث کو ہم مختلط کہیں گے. وہ حدیث جس میں وہ راوی ہے جو اختلاط کا شکار ہوا ہے یعنی مختلط راوی ہے، تو ایسی حدیث کو ہم مختلط کہیں گے. تو اختلط فلان جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آئی فساد عقلہ، کہ اس کی عقل، اس میں فساد برپا ہو گیا، اس کی عقل خراب ہو گئی. تو بہرحال لغوی اعتبار سے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں پتہ چلی کہ مصدر جو ہے وہ اختلاط ہے، مصدر اختلاط ہے، اور اسم الفاعل جو ہے یہ مختلط ہے، اور اسم المفعول جو اس کا بنے گا وہ مختلط ہے لام پہ زبر کے ساتھ. اور اختلاط کا مطلب فساد العقل، عقل کا خراب ہونا، عقل کا فساد، عقل میں فساد برپا ہونا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں فساد عقلہ، اس کی عقل فساد زدہ ہو گئی. اب آئیے اصطلاح پہ کہ اصطلاح کے اعتبار سے ہم مختلط کسے کہیں گے. اس سے پہلے کہ میں صاحب کتاب کی عبارت لوں مختلط سمجھنے کے لیے، میں ایک مرتبہ پھر پرانی جو ہماری سلائیڈ رہی ہے کہ حکم کیا ہے سعی الحفظ کا، اس کو ایک بار دیکھ لیں. تو ایک بار اگر دوبارہ دیکھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا وسوء الحفظ، کہ سوء حفظ انکان لازم حالی فی جمیع الاوقات مدت عمری، کہ اگر سوء حفظ لازم ہو ایک راوی کو تمام اوقات میں اور پوری زندگی، صبح بھی، شام بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اور تمام زندگی، مدت عمری ہی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، پوری زندگی، اس کی موت تک اس کو یہی سوء حفظ لاحق رہا، لا یعتبر بحدیثی ہی، اس کے احادیث کا جو وہ روایت کرے گا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو کلی طور یہ فیصلہ ہے کہ اس کی احادیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اس سلائیڈ میں، اس عبارت میں جو صاحب کتاب نے، صاحب متن نے لائی ہے، یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک قسم وہ ہے جس میں تمام عمر راوی اختلاط کا شکار ہے، یعنی فساد العقل کا شکار ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، غلطی ہو رہی ہے، اس کو بار بار غلطیاں زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی درستگی جو ہے وہ کم ہے. تو ایسے راوی کے بارے میں کیا ہے کہ لا یعتبر بحدیثہ، کہ ان کی احادیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اسی کو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ کچھ محدثین، بعض محدثین جو اس کو شاذ میں داخل کرتے ہیں، وہ اس کو شاذ میں داخل کرتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اصطلاحاً جو آج کے درس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختلط کسے کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں وَإِن طَرَأَ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ، اور اگر وارد ہوا سوء حفظ لعارض، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، مثل اختلال فی الحافظۃ بسبب کبر سنہ، مثال کے طور پر اختلاط ہوا، خلط ملط ہوا حافظے میں، اور سبب کیا ہوگا اس کا؟ کبر سن، اس کی ایج زیادہ ہے، بڑھاپا زیادہ آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی عقل میں، اس کے حافظے میں اختلال پیدا ہوا، یعنی
اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی، اس کو یاد ہی نہیں رہا بڑھاپے کی وجہ سے کہ میں کیا کہہ رہا تھا یا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپا زندگی کے آخری حصے میں آتا ہے، یعنی پوری زندگی وہ اس مرض میں مبتلا نہیں رہا. او ذہاب بصری، یا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی اندھا ہوا. پہلے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ موتیا بن ہو جاتا تھا روات، اور وہ اندھے ہو جاتے تھے کیونکہ علاج بھی نہیں تھا اس دور میں. تو او ذہاب بصری، یا اس کی روشنی چلی گئی. پہلے وہ بینائی والا تھا، اب وہ نابینا ہو گیا. او فوات کتبہ، یا اس کی کتابیں ضائع ہو گئی، کتابوں میں آگ لگ گئی، کتابیں چرائی گئی، کتابیں کہیں ضائع ہوئی، پانی کی وجہ سے خراب ہوئی، یا کچھ اور وجہ ایسی ہوئی کتابوں کی کہ اس کو ایک عارضہ پیش آیا. تو دیکھ لیجئے تینوں چیزیں جو ہے، کبر سن کی وجہ سے حافظہ متاثر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جوان تھے تو اس وقت حافظہ محفوظ تھا. آنکھوں کی روشنی چلی جانا اور اس سے حافظہ متاثر ہوا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب وہ بینائی والے تھے تو اس وقت تو یہ مسئلہ نہیں تھا، کوئی مغالطہ اس کو ہو جاتا تو وہ اپنے نوٹس کو وہ چیک کرتے تھے راوی، یا کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے صحت و سلامتی کے ساتھ ہے لیکن جو اس کی روایات تھی اس نے کتاب میں محفوظ کی تھی، اور یہ ضبط کی شرط ہے کہ یا تو ذہن میں محفوظ ہو یا کتاب میں محفوظ ہو. کتاب میں محفوظ تھی لیکن کتابیں ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں فہذا یسمى مختلطا، تو ایسے ہی راوی کو مختلط کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے عبارت کا حصہ پڑھا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا، جس کو انہوں نے شاذ میں بھی شاذ میں ہی داخل کیا تھا کچھ محدثین کے نزدیک، وہ تب تھا جب ایک راوی مکمل زندگی ہر وقت اختلاط کا شکار رہے، کہ وہ قابل اعتبار اس کا حافظہ اور عقل نہ رہی ہو، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مدت عمری ہی، پوری عمر وہ اسی میں رہے صحیح الحفظ راوی. تو یہ ایک قسم تھی جس کو انہوں نے شاذ میں بھی ڈسکس کیا، اور پچھلے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پھر شاذ کو بھی ریوزٹ کیا کہ شاذ سے کیا مراد ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ شاذ سے کیا مراد ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راوی جو کسی عارضے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوئے، اور عارضے انہوں نے 3 گنے ہیں، اور صرف 3 ہی نہیں ہے، کئی اور بھی ہے، لیکن یہ 3 میجر ہے. ایک عارضہ یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کا بیٹا مر گیا، روات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا بیٹا مر گیا اور وہ حواس باختہ ہو گئے، اس کے بعد ان کا معاملہ جو ہے حفظ کا وہ مضبوط نہیں رہا اور صحیح الحفظ ہو گئے، تو وہ بھی ایک عارضہ ہے. اسی طرح سے کسی کی جائیداد جل گئی، مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں ایک انسان کے ساتھ جب وہ صحیح الحفظ راوی بن جاتا ہے. تو یہ جب ماتن بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فہذا یسمى مختلطا، تو مختلط اسی کا نام دیتے ہیں وہ. تو صحیح الحفظ میں وہ راوی جس کو بعد میں کسی عارضے کی وجہ سے جس کی یادداشت میں فرق آ جائے اور وہ زیادہ غلطیاں کرے، تو صحیح الحفظ بعد میں بن گیا کسی عارضے کی وجہ سے، ایسے راوی کو صاحب کتاب نے مختلط کہا ہے. اور وہ راوی جو پہلے سے ہی صحیح الحفظ ہے تو اس کو صحیح الحفظ کہا ہے، اور کچھ محدثین نے اس کو شاذ کہا ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں اقسامہ، اس کی قسمیں جو ہیں صحیح الحفظ کی وہ 2 ہے. تو کون کون سی ہے؟ لازم، وہ جو پوری زندگی مبتلا رہا صحیح الحفظ راوی، پوری زندگی اس کا حافظہ درست نہیں تھا، جوان ہو بوڑھا ہو، بینا ہو نابینا ہو، کتابیں اس کے پاس محفوظ ہوں یا نہ ہوں، لیکن پوری زندگی وہ صرف اور صرف سوء حفظ کا شکار رہا. اس درجہ سوء حفظ کا شکار رہا کہ جب بات کی تو غلطیاں زیادہ اور درستگی کم، جب بات کی دونوں برابر. تو ایسے راوی کو ہم نے صحیح الحفظ کہا، اور زیادہ سے زیادہ صاحب کتاب اس کو کہتے ہیں کہ ان کو شاذ کی ایک قسم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ راوی وجہ بنتا ہے.
لیکن جس کا کسی عارضے کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, یا جس کی کتابیں ضائع ہو گئی اس وجہ سے, یا ایک اور وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ کسی کی آنکھیں چلی گئی, یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس وجہ سے, تو یہ ایک عارضے کی وجہ سے ہوا اور زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کی یاداشت محفوظ رہی اور پھر ان عارضوں کی وجہ سے اس کی یاداشت خراب ہو گئی. تو ایسے راوی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ ایک عارضے کا شکار ہوا. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مختلط راوی ہے یہ تو لازم بھی ہے اور دوسری قسم ان کی ہے عارض. تو لازم ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے, اب ہم عارض کی طرف اس وقت بڑھ رہے ہیں اور عارض کو سمجھ رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے, میں آپ کو ان کی مثال دوں گا تو اس سے بات زیادہ واضح ہوگی انشاءاللہ. ہمارے روات میں سے عطا ابن السائب الثقفی ہے جو کوفی ہے. یہ راوی جو ہے یہ جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کی یاداشت منتشر ہو گئی, ان کی یاداشت خراب ہو گئی اور یہ صحیح الحفظ راوی بن گئے, عطا ابن السائب الثقفی الکوفی. اسی لیے عطا ابن السائب کو عارض, یعنی ان پہ ایک عارضہ طاری ہوا جس وجہ سے ان کی یاداشت خراب ہو گئی. بڑھاپا ایک ایسا عارضہ ہے جو تقریباً اکثر جو کبر السن تک پہنچتے ہیں ان کو یہ لازم آتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی قوا مزمحل ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں یاداشت پہلی شکار بنتی ہے. دوسرے ہمارے مشہور محدث ہے عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی, مشہور محدث ہمارے. تو ان کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے کہ پہلے ان کی یاداشت بہت ہی مضبوط تھی لیکن بعد میں وہ بینائی سے محروم ہوئے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور عارضہ لاحق ہوا جس وجہ سے ان کی یاداشت متاثر ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے تھے تو لوگ ان کو لقمہ دیتے تھے اور وہ لقمہ لیتے تھے, یعنی جب وہ پڑھتے تھے تو کوئی کسی جگہ رک گئے تو کوئی شخص ان کو لقمہ دیتا تھا. تو ایسا معاملہ یہ ہے کہ اس راوی کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں, اگر لقمہ دینے والا غلط لقمہ دے گا تو یہ قبول کرے گا اور اس سے حدیث کی صحت متاثر ہوگی. اور تیسرے ہمارے ایک اور معروف راوی ہے عبداللہ ابن لہیعہ المصری. یہ راوی ایسے ہیں کہ جن کی کتابیں گم ہو گئی, ان کی کتابیں ضائع ہو گئی اور کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے ان کی یاداشت پھر منتشر ہوئی اور یہ راوی بھی بعد میں, پہلے تو ٹھیک تھے لیکن بعد میں ان کی روایات جو ہیں وہ صحیح نہیں رہی, ان میں غلطیاں زیادہ تھیں. تو اس وجہ سے ہمارے روات جو ہے ان پہ حکم لگتا ہے. تو حکم المختلط, مختلط روات پہ اب حکم کیسا لگے گا دیکھ لیجئے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا اما رواہ بعد هذه الحال قبل. اب وہ راوی جو اختلاط اور اختلال سے پہلے جو کچھ اس نے روایت کیا ہو اور وہ متمیز ہو, یعنی وہ واضح ہو کہ اس نے کیا روایت کیا ہے اختلال کے بعد, اس نے کیا روایت کیا ہے اختلاط کے بعد. تو ایسے حال کی روایتیں جو اس نے اختلال سے پہلے روایت کی ہے قبیلہ وہ قبول کی گئیں یا قبیلہ وہ قبول کی جائیں گی. وَإِن لَمْ يَتَمَيَّز تو وُقِّفَ, اور اگر یہ تمیز نہ ہو سکی کہ اختلاط سے پہلے کیا روایت کیا اور اختلاط کے بعد کیا روایت کیا تو وُقِّفَ, تو وقف کیا جائے گا, توقف کیا جائے گا, تو آدمی ٹھہر جائے گا, اس روایت کو, اس شخص کی روایات کو نہیں لیا جائے گا. وَإِنِ اشْتَبَهَ فَكَذَلِكَ, اور اگر اشتباہ ہو کہ کیا پہلے ہے اختلاط سے اور کیا اختلاط کے بعد میں, تو وہاں بھی انسان توقف کرے گا. تو فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا اما رواہ بعد هذه الحال قبل, تو وہ جو کچھ روایت کیا گیا اختلاط اور اختلال سے پہلے تمیز کے ساتھ,
उससे जो रिवायत किया गया है बाद में, यानी उस इख्तिलात के बाद, जब तमीज हो कि यह पहले रिवायत किया गया है और यह बाद में रिवायत किया गया। इस रावी ने, जो मुख्तलित रावी है, इसने ये यादाश्त खोने से पहले रिवायत किया है और यह यादाश्त खोने के बाद रिवायत किया है। तमीज इसमें है मुतमय्यिज़न, कि अलग अलग आप कर सकते हैं इन चीजों को, तो कुबिला, ऐसी रिवायतों को कबूल किया गया है। और यह बड़ी बड़ी चीज है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने भी ऐसी रिवायात को कबूल किया है जो उन मुख्तलित रुवात से आई हैं, जो उन्होंने इख्तिलात से पहले रिवायत की है उनको लिया गया है, और जो इख्तिलात के बाद रिवायत की है उनको नहीं लिया गया है। व इन लम ततमय्यज़, और अगर ये तमीज न की गई हो, पहले क्या है और बाद में क्या है, तो वो किफा, तो तवक्कुफ किया जाएगा, रद्द नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि इनको रद्द कर दें, बल्कि तवक्कुफ किया जाएगा। तवक्कुफ यानी ठहरा जाएगा, आदमी ठहर जाएगा, कोई फैसला नहीं लेगा इन पर। व इनिश्तबह फकज़ालिक, पर अगर इश्तिबाह हो, यानी तमीज नहीं है, अब यह पता ही नहीं है कि वो है या ये है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा कि फकज़ालिका, इसी तरह से तवक्कुफ किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि यह सही है या ये ज़ईफ है। तो यहां पर अगर आप गौर से देख लें तो मुख्तलित रावी जो है, जब उससे रिवायत की जाती है तो हमारे पास 4 किस्मों की हदीसें बन जाती हैं। पहली किस्म वो जब मुख्तलित से रिवायत करने वाला सिर्फ उनकी वो रिवायात लें जो इख्तिलात से कबल उन्होंने बयान की है, जैसे इमाम बुखारी। क्योंकि इख्तिलात होना, यादाश्त चली जाना, एक इंसान के कंट्रोल से बाहर मामला है। यह कोई जरा नहीं है उसकी अदालत पे। हाँ, उसका ज़ब्त मुंतशिर हो गया, खराब हो गया, लेकिन अगर ज़ब्त ठीक था एक वक्त तक, उससे पहले जब वो रिवायत करता है और कोई मुहद्दिस उनसे रिवायतें लेता है, और रिवायतें जो उन्होंने अपने इख्तिलात से पहले बयान की है, तो ये एक किस्म है। तो हमारे यहाँ इमाम बुखारी है जो ऐसी रिवायात को लेते हैं जो इख्तिलात से पहले मुख्तलित रावी बयान करते थे। दूसरी किस्म यह है कि कुछ मुहद्दिसीन ऐसे हैं जो इख्तिलात के बाद लेते हैं, पहले नहीं, इख्तिलात के बाद, कि कोई मुख्तलित रावी है और यह शख्स उससे तब मिला है जब इख्तिलात हो चुका था, तो इसीलिए जब भी वो उनसे रिवायत करेंगे तो इख्तिलात के बाद, यानी यादाश्त चली जाने के बाद। ये दूसरी किस्म की रिवायात हैं जो मुख्तलित रावी से ली जाती हैं। तीसरी किस्म की रिवायात यह है कि एक शख्स एक मुख्तलित रावी से इख्तिलात से पहले भी रिवायतें ले रहा है और इख्तिलात के बाद भी रिवायतें लेता है, और वो तमीज नहीं कर पा रहा है कि कौन सी रिवायत इसने पहले ली थी और कौन सी बाद में ली थी। तो ऐसे रिवायात से हम तवक्कुफ करेंगे, रुकेंगे। और चौथी किस्म की रिवायात ऐसी है कि एक मुहद्दिस किसी मुख्तलित रावी से पहले भी ले रहा है और बाद में भी ले रहा है, लेकिन फर्क कर रहा है कि ये रिवायात मैंने इख्तिलात से पहले ली हैं उनसे, और ये रिवायात मैंने इख्तिलात के बाद ली है। तो ये 4 किस्मों की रिवायतें हमारे पास आ जाती हैं मुहद्दिसीन के जरिए से, जो मुख्तलित रावी से हदीस लेते हैं। पहला वो जो कबले इख्तिलात सिर्फ ले, वो इमाम बुखारी जैसा रावी मुहद्दिस, तो उसको कबूल किया जाएगा। दूसरा वो जो इख्तिलात के बाद लेता है सिर्फ, तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तीसरा वो जो दोनों सूरतों में लेता है लेकिन दोनों किस्म की रिवायात में फर्क नहीं करता, तो आप तवक्कुफ करेंगे। चौथा वो जो दोनों सूरतों में लेता है लेकिन फर्क करता है, तो वहां आप इख्तिलात से पहली वाली रिवायात लेंगे और इख्तिलात के बाद वाली रिवायात को आप नहीं लेंगे। तो ये 4 किस्में बनती है जब हम बात करते हैं कि रावी जब इख्तिलात का शिकार हो जाए। तो वही कह रहे हैं हुक्मुल मुख्तलित में, अगर आप गौर से देखेंगे, फमा रवा कबल अल इख्तिलात वल इख्तिलाल मुतमय्यिज़न, कि जो कुछ रिवायत किया गया है इख्तिलात से पहले और इख्तिलाल से पहले, खल्त मलत जब वो रिवायतों को करता है उससे पहले जो कुछ रिवायत किया गया है, लेकिन मुतमय्यिज़न, तमयीज के साथ, अम्मा रवाहु बाद, उनसे जो उसके बाद रिवायत की गई है,
بعد حاضل حال، اس حال یعنی یہ جو اس کا اختلاط کا حال ہے، تو اس کے بعد جو روایت کیا گیا ہے اس سے متمیز کر کے، الگ الگ کر کے قبیلہ، تو ایسی روایت کو قبول کیا گیا ہے. تو یعنی کہ تمیز اہم ہے کہ آپ پہلے روایت کر رہے ہیں یا بعد میں روایت کر رہے ہیں. اور اگر آپ تمیز کر رہے ہیں تو پہلی والی روایات کو لیا جائے گا اور بعد کے بارے میں وَإِن لَمْ تَمَيَّز، بعد والوں کو چھوڑ دیں گے. وَإِن لَمْ تَمَيَّز اور یتمیز، اور اگر آپ یہ تمیز نہیں کر پائے تو وقفہ، تو توقف کیا جائے گا. وَإِنِ اشْتَبَهَ فَكَذَلِكَ، اور اگر اشتباہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے ہے بعد میں ہے، اشتباہ ہو گیا، تو وہاں بھی آپ توقف کریں گے، آپ ٹھہر جائیں گے. لیکن جب آپ ٹھہرے پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو اس کے بعد صاحب کتاب خود بیان کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَإِن وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٍ وَشَوَاهِدٍ تَرَقَّى مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِّ إِلَى الْقُبُولِ وَالرُّجْحَانِ. وَإِن، اور اگر وجد لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٍ وَشَوَاهِدٍ، اور اگر اس قسم کی، جہاں پر آپ نے توقف کیا، اب اس کی مطابعات مل گئی یا شواہد مل گئی. یہ دو قسم کی روایات ہوتی ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہے جب ہم نے اعتبار پڑھا. اعتبار میں کوشش کرتا ہے ایک محدث کہ اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمزوری ہے تو اس کمزوری کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے جس کو آپ اعتبار کہتے ہیں. الاعتبار، وہ اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ دوسری روایات سے، دوسری اسناد سے اسی حدیث کو وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ الفاظ میں یا معنی میں اسی متن کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسی روایات ہمارے پاس دو طرح کی آتی ہے. یہ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے. ایک متابعہ ہوتی ہے اور دوسری شاہد ہوتی ہے. فرق ان دو کا صرف یہ ہے کہ متابعہ اکثر دو سندیں ہوتی ہیں، لیکن اوپر صحابہ کے دور میں دونوں اسناد کا راوی ایک ہی صحابی ہوتا ہے، تو اس کو ہم متابعہ کہتے ہیں. نیچے کہیں الگ الگ سٹرینڈز ہوتے ہیں. اور جب ہم شاہد کو دیکھتے ہیں تو وہ اوپر صحابہ کے طبقے میں ہی دو صحابہ ایک ہی متن کو روایت کرتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِن وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٍ وَشَوَاهِدٍ تَرَقَّى، تو اگر پائی جائیں اس قسم کی، جہاں پر آپ رک گئے، متابعات، تابع کوئی روایت، متابع روایت یا شاہد کوئی اگر پائی جائے، تَرَقَّى مِن مَرْتَبَةِ الرَّدِّ، تو اس کو ترقی دی جائے گی کہاں سے؟ رد کے مرتبے سے. تو اس حدیث کو جو مختلف راوی نے بیان کی ہے، اس کو ترقی ملے گی اور یہ مرتبہ رد سے قبول و رجحان کی طرف ترقی کرے گی. یعنی اس حدیث کو مقبول بنایا جائے. پہلے یہ مردود تھی نا، کیونکہ یہ رد تھی، مختلف راوی کی حدیث کو لیا نہیں جائے گا. اختلاط کے بعد تو بالکل نہیں لیا جائے گا. جب اشتباہ ہو کہ وہ والی ہے، پہلے دور والی ہے یا بعد والی دور والی ہے، تب بھی نہیں لیا جائے گا، توقف کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں جب کوئی دوسری سند آ جائے اور اس میں بھی وہی متن ہو، وہ شاہد بھی ہو سکتی ہے، وہ تابع بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں تو اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا. یہ رد کے مرتبے سے نکل کر یہ قبول اور رجحان کے مرتبے پر چلی جائے گی. قبول یعنی مقبول بن جائے گی. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ حسن لغیری ہی بن جائے گی. آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہے آپ کو، جب ہم حسن حدیث پڑھ رہے تھے، حسن لغیری ہی اصلاً ضعیف ہوتی ہے، لیکن جب دوسری سند آ کر اس کا درجہ اور اس کی کمزوری کو دور کرتی ہے تو اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے، ضعیف حسن لغیری ہی کے دائرے میں چلی جاتی ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ ایک مختلف راوی کی روایت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اس نے اس حدیث کو بیان کیا، اختلاط سے پہلے یا اختلاط کے بعد میں، اشتباہ ہے، یا یہ بھی پتہ ہے کہ اختلاط سے پہلے کیا. ایک کمزوری ہے لیکن
जानबूझ कर नहीं है, बल्कि रावी एक नागहानी आफत का शिकार हो चुका है। तो ऐसी सूरत में दूसरी शाहिद या ताबिया आ जाए, मुताबिया सनद आ जाए और मतन सेम हो और वो सही हदीस हो, हसन हदीस हो, तो ये जो है मुख्तलित रावी की रिवायत ये मकबूल बन जाएगी, यानी ये हसन लिगैरी ही बन जाएगी, या इसको एक रुझान यानी उसको तरजीह दी जाएगी कि उसको लिया जाएगा। वहाजा हुक्म अहादीसिल मस्तूर वल मुदल्लिस वल मुरसिल, और यही हुक्म है उन अहादीस को जिनकी 3 किस्में बयान की गई है। मस्तूर रावी की भी रिवायत को ऐसे ही कबूल किया जाएगा, हसन लिगैरी बना दिया जाएगा, ये हमने पढ़ा है। मुदल्लिस, तदलीस करने वाले रावी का भी यही मामला है कि वो तदलीस करता है और हमें पता नहीं कि इस हदीस में तदलीस की कि नहीं, क्योंकि रावी जो है वो मुदल्लिस है, हदीस मुदल्लस बन जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर दूसरी सनद से हदीस आ गई तो उसको कबूल किया जाएगा, हसन लिगैरी ही। और यही मामला मुरसिल का भी है कि एक हदीस है जो मुरसिल रावी बयान कर रहा है और हदीस मुरसल बन जाएगी। इसमें मफूल अरसला युरसिलु से इरसाल बनता है और उसी से मुरसिल और मुरसल बन जाता है, तो वो हदीस कबूल की जाएगी। तो मुरसल हदीस है, कबूल की जाएगी, लेकिन कब? जब दूसरी सनद आकर इसको मजबूत कर ले। तो यही मामला साहिब किताब बयान कर रहे हैं, वहाजा हुक्म अहादीसिल मस्तूर वल मुदल्लिस वल मुरसिल। जो मुख्तलित के बारे में हमने हुक्म लगाया, बिल्कुल वही हुक्म मस्तूर के बारे में भी है, मुदल्लिस रावी के बारे में भी है और मुरसिल रावी के बारे में भी है। और ये तीनों मकबूल बन जाएंगे, इनको तरक्की मिलेगी मिन मर्तबत रद इलल कुबूल व रुझान। कबूल और रुझान तरजीह वाले मकबूल और तरजीह वाले मर्तबे पर ये चले जाएंगे जब मुताबिआत आएंगी या शवाहिद आएंगी। तो इसका मतलब ये है, जो हमने आज समझा कि मुख्तलित रावी जो हमारा है यह बज़ात खुद रद नहीं है। मुख्तलित एक आर्ज़े की वजह से मुख्तलित बन जाता है। तो ये मुख्तलितीन जो है, मैंने कहा आपको कि इनसे हदीस लेने के हवाले से मुहद्दिसीन 4 कैटेगरीज में हदीस को तकसीम करते हैं कि क़ब्ल इख्तिलात जब रिवायत की जाए तो कबूल है, इख्तिलात के बाद रिवायत की जाए तो आप कबूल नहीं करेंगे, आप ठहर जाएंगे। इसी तरह से दोनों सूरतों में आप लेते हैं और तमीज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी आप ठहर जाएंगे। दोनों सूरतों में आप हदीस लेते हैं लेकिन तमीज़ करते हैं कि ये पहले वाली है, ये बाद वाली है। जब पहली वाली होगी तो कबूल करेंगे, जब बाद वाली होगी तो छोड़ देंगे, तो वहाँ तवक्कुफ़ करेंगे। अब इस तवक्कुफ़ की सूरत हाल से निकलने के लिए आप शाहिद को देखेंगे, ताबे को देखेंगे कि मुताबिआत या शवाहिद में से कोई ना कोई दूसरी सनद आकर इसको मजबूत कर ले। तो जब आप देखेंगे और आपको हदीस मिल गई तो उससे मुख्तलितीन की जो रिवायतें हैं तो वो कबूल की जाएंगी, लेकिन वो हसन लिगैरी ही होगी, उनको कबूल किया जाएगा। तो बिलमजमू हदीस को कबूल किया जाएगा। और यही हुक्म चलता है किसमें? मस्तूर में भी, मुदल्लिस रावी की रिवायत में भी और मुरसिल रावी की रिवायत में भी। तो ओवरऑल जिस नतीजे पर हम पहुंचे कि ये जो सईउल हिफ्ज़ रावी है, ये यानी सूल हिफ्ज़ रावी जो हमारा है, 5 किस्म के रुवात हमारे हैं। तो सूल हिफ्ज़ एक ऐसा रावी है जिसका ज़ब्त तगय्युर का शिकार होता है, लेकिन अगर कोई दूसरी सूरत बनती है, दूसरी सनद से हदीस आती है, तो उस वक्त उसको कबूल किया जाएगा, लेकिन वो कबूलियत का दर्जा नीचा होगा, इन्हें वही जिसको आप हसन लिगैरी ही कहते हैं। तो आज हमने मुकम्मल किया वजूह तान अल मुतअल्लिका बिज़ब्त, वो तान की वजूहात जिनका ताल्लुक़ ज़ब्त के साथ है। तो उसमें हमने 5 आज मुकम्मल की, फ़रतुल गफ़ला, कसरतुल गलत, मुखालफ़तुस सिकात और वहम। और 5वां जो आज हमने मुकम्मल किया वो सूउल हिफ्ज़ है। गुज़श्ता दर्स में हमने शाज़ भी उसके साथ जोड़ दी, उस पर भी हमने बात की। और आज हमने ख़ास मुख्तलित पे बात की, और शायद हमने इसको इससे पहले नहीं पढ़ा था मुख्तलित को।
جو اس سے پہلے ہم نے نخبۃ الفکر کا مختصر پڑھا تھا اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو آج یہ بہت ہی اہم قسم تھی مختلط, تو اس کو آج ہم نے سمجھا. جو حدیث مختلط راوی رکھتی ہو اس کو ہم مختلط حدیث کہیں گے, یعنی جس میں مختلط راوی آیا ہے تو اس حدیث کو مختلط کہا جائے گا, اور صرف اس کو ایک صورت میں قبول کیا جائے گا کہ جب دوسری سند سے آ کر اس کا درجہ بڑھ جائے. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ضعیف حدیث قابل رد نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر ضعیف حدیث میں بیان کردہ حکم جو ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم کی مخالفت میں ہمیں کام کرنا ہے, عمل کرنا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی عمل کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ضعیف حدیث میں وہ بیان ہوا ہے. نہیں, اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ دوسری حدیث سے وہ آیا ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بذات خود تو وہ کام ٹھیک ہے, لیکن ضعیف حدیث میں اس کام کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام اب برا ہو گیا. ہاں, اگر وہ عبادات میں ہے تو اس وقت اس کا خیال رکھا جائے گا کہ عبادات کے لیے دلیل پہلے ڈھونڈی جاتی ہے, اور جو دوسری چیزیں ہیں عبادات سے باہر, اس میں اگر کوئی عمل چل رہا ہے اس کو تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک نہ اس کی مخالفت میں حدیث آئے. ضعیف حدیث میں کوئی عمل بیان ہو رہا ہے تو وہ مخالفت نہیں ہوتی جب تک نہ متن کے اعتبار سے اس کی مخالفت بیان کی جائے. تو بہرحال یہ اصولی فقہ کے یہ معاملات ہے, ان کو ہمارے وہ استاد بیان کر رہے ہیں جو اصول فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال ہمارے یہاں کشمیری سماج میں یہ ایک بڑی کمزوری ہے کہ جہاں بھی ضعیف حدیث آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ہر صورت میں رد کیا جائے گا. ہاں, مردود تو ہے وہ, لیکن وہ مردود کے دائرے سے نکل کر ترقی کر کے وہ حسن لغیری کے دائرے تک پہنچ سکتی ہے, جس طرح آج ہم نے المختلط کو دیکھا کہ یہ راوی ترقی کر سکتا ہے اور یہ مردود سے نکل کر یا توقف کے دائرے سے نکل کر یہ مقبول کے دائرے میں اور ترجیح کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے, جہاں پر اس کو قبول کیا جائے گا اور اس سے حکم لیے جائیں گے, اس کو بحیثیت دین کی اساس بھی سمجھا جائے گا, دین کا حصہ ہے. تو بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.